ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے ناظرین کے لیے وہ تمام پیشن گوئیاں اکٹھی کر دیں جن میں مستقبل کے بارے میں جاننے کی خواہش رکھنے والے لوگوں کے تجسس کو کچھ سکون مل سکے۔ ہم نے یہ نتیجہ حاصل کیا ہے کہ دنیا میں بالعموم اور برصغیر میں بالخصوص گزرے ہوئے اہم واقعات، انقلابات اور حادثات کو سامنے رکھ کر ان کے اسباب اور نتائج کی مدد سے آنے والے وقت میں ہونے والے ایسے واقعات سے بچا جا سکتا ہے جو امت مسلمہ کے لیے مزید نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سلسلے میں سب سے پہلے نمبر پر ہے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی پیشن گوئی۔ برصغیر افغانستان اور ایران میں حکومتوں کے عروج و زوال سے متعلق حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں بہت مشہور ہیں۔ شاہ صاحب کو گزرے تقریباً 800 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ان کا تعلق کشمیر سے بتایا جاتا ہے اور کچھ روایات کے مطابق ان کا تعلق پاک ایران سرحدی علاقے سے تھا۔ انہوں نے آنے والے حالات کے متعلق پیشن گوئیاں فارسی اشعار کی صورت میں کی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پیشن گوئیوں کے سلسلے میں تقریباً 2000 اشعار پر مشتمل طویل نظم کہی تھی، لیکن آج اس میں سے صرف 250 اشعار باقی رہ گئے ہیں، اور ان اشعار کے متعلق بھی یہ گمان کیا جاتا ہے کہ اس میں بعض اشعار دوسروں نے لکھ کر ان کے اشعار کے ساتھ شامل کر دیے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیشن گوئی میں بے شمار ایسے اشعار ضائع کیے گئے جو اس خطے میں آنے والی حکومتوں کے متعلق اچھا شگون نہیں رکھتے تھے، لہٰذا ان حکومتوں نے ایسے اشعار کو ضائع کروا دیا۔ مثلاً برصغیر پر سمندر پار سے آنے والے انگریزوں کی حکومت کے متعلق پیشن گوئی تھی کہ باہر سے یعنی سمندر پار سے آنے والوں کی حکومت 100 سال تک رہے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس سلسلے میں ان کا یہ مشہور شعر تھا جس کی اشاعت پر انگریزوں نے پابندی عائد کر دی تھی۔ اس شعر کے ترجمے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کا حکم ہندوستان پر 100 سال جاری رہے گا، اے عزیز میرے بیان کے اس نقطے کو یاد رکھ۔ ایک اور بات قابل ذکر یہ ہے کہ شاہ صاحب نے ہندوستان پر امیر تیمور کے حملے کی پیشن گوئی بھی کی تھی۔ اس کے بعد ایک مغل بادشاہ کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد مغلیہ سلطنت کے آنے والے تمام اہم بادشاہوں کے نام ان کی ترتیب کے ساتھ لکھ کر ٹھیک ٹھیک پیشن گوئی کی۔ اس کے علاوہ نادر شاہ کے حملے اور دلی میں قتل عام کے متعلق واضح پیشن گوئی بھی شامل ہے۔ ناظرین، شاہ صاحب نے احمد شاہ ابدالی اور پانی پت کی تیسری جنگ میں، کہ جس جنگ میں کئی لاکھ مرہٹے قتل ہوئے، اس جنگ کی پیشن گوئی بھی ان کے اشعار میں موجود ہے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک اور سکھ تحریک کی صاف پیشن گوئی بھی موجود ہے۔ اس کے بعد انگریزوں کی برصغیر میں آمد، ان کی حکومت کا قیام، ان کی حکومت کا خاتمہ اور عالمی جنگوں کی بھی درست انداز میں پیشن گوئی موجود ہے، اور کہا یہ کہ 2 عالمی جنگوں کے نتیجے میں برطانیہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ برصغیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے چلا جائے گا، جس کے نتیجے میں زبردست خون خرابہ ہوگا۔ اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں تصور سے بڑھ کر فتنہ اور شورش اٹھے گی، اور اس کے نتیجے میں قتل عام ہوگا۔ انہوں نے پاکستان کے قیام کے صرف 23 سال بعد خانہ جنگی اور اس کے نتیجے میں قتل و غارت اور مشرقی بازو کی علیحدگی کی پیشن گوئی بھی کی تھی۔ اب ہم آتے ہیں شاہ صاحب کی ان پیشن گوئیوں کی طرف جو ابھی تک پوری نہیں ہو سکیں، اور ان کا تعلق ہے مستقبل قریب یا مستقبل بعید سے۔ ناظرین، ایک بات یاد رہے کہ یہ پیشن گوئیاں فارسی اشعار کی شکل میں ہیں اور ہم یہاں پر ان کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب پاکستان کے کسی مغرب پسند حکمران کے دور میں ظلم اور بدعت کا رواج بہت بڑھ جائے گا تو اسے ختم کرنے کے لیے مغرب کی سمت یعنی عرب، ایران یا افغانستان سے ایک حکمران وہاں آئے گا جو کافروں کو قتل کرے گا اور شرع محمدی کا محافظ ہوگا۔
لیکن اس دوران ایک عظیم جنگ برپا ہوگی جس کے نتیجے میں بے شمار لوگ مارے جائیں گے، لیکن وہ مغربی سرحد سے آنے والا حکمران ہی فاتح رہے گا۔ ناظرین، اس کے بعد 40 سال تک ہندوستان میں اسلام کا غلبہ رہے گا، اور اس کے بعد اصفہان سے دجال ظاہر ہوگا۔ دجال کے ہاتھ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ اسلام کا نعرہ 23 سال تک بلند رہے گا۔ اس کے بعد ان پر دوسری دفعہ قہر ظاہر ہوگا۔ مسلمانوں پر اپنے ملک میں زمین تنگ کر دی جائے گی اور تباہی و بربادی ان کی تقدیر میں ظاہر ہوگی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے کئی صدیاں پہلے ہی آج کے حالات کی 100% درستگی کے ساتھ پیشن گوئی کر دی تھی۔ آپ غور کریں کہ انہوں نے جگہوں اور قوموں کا نام لیتے ہوئے وہ نام بھی استعمال کر ڈالے جو ان کے زمانے میں مستعمل نہیں تھے، اور بعض اوقات تو درست نام لینے کی خاطر فارسی کے وہ حروف تہجی بھی استعمال کر ڈالے جو اس وقت کی فارسی میں وجود نہیں رکھتے تھے، لیکن آج کی اردو اور فارسی میں لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ کیونکہ بنیادی طور پر اردو اس خطے میں فارسی سے علیحدہ ہو کر نئی زبان بنی ہے۔ شاہ صاحب کے وقت میں اس خطے کی زبان فارسی تھی۔ ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کی پیشن گوئیاں ماضی میں درست ثابت ہوتی رہی ہیں۔ اب ہم ان کی مستقبل کی پیشن گوئیوں کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک شورش ظاہر ہوگی، مشرکانہ زمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اس خلفشار کے وقت میں بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ساتھ جابر ہوگی۔ اگر ہم غور کریں تو یہ اشعار بظاہر انڈیا میں نریندر مودی کے عروج اور اس کے بعد ہندو توا کے دائی انتہا پسند ہندو گروہوں کے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دینے کے بارے میں دکھائی دیتے ہیں، اور یہ حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ شاہ صاحب اپنے اگلے اشعار میں فرماتے ہیں، ان کی ذلت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نصرت اور امداد پڑوسی ملکوں سے ظاہر ہوگی۔ منگول لشکر شمال سے مدد کے لیے آئے گا۔ فارس یعنی ایران اور ترک عثمانی بھی مددگار ثابت ہوں گے، یعنی ایران اور ترکی بھی اپنی افواج پاکستان کی مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ ترک سلطان کی جانب سے ہندوستان پر پہلا حملہ ہوگا۔ دوسری طرح وہ اصل ہیرو منظر عام پر آئے گا جو مسلمانوں کی فتح کا باعث بنے گا۔ ایک اور شعر کا ترجمہ ہے، کہتے ہیں جب اس دور میں ظلم و بدعت رواج پا جائے گا تو غرب یعنی مغرب کا بادشاہ ان کا دفاع کرنے کے لیے باغ دوڑ اچھے طریقے سے سنبھالنے والا پیدا ہوگا۔ شیر علی شاہ کافروں کا قتل کرنے والا ہوگا اور دین محمدی کا پاسبان بنے گا۔ ناظرین، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جلد ہی شیر علی شاہ نام کا شخص یا کوئی ایسا نام ہوگا جس نام کا مطلب شیر علی شاہ کے مطلب والا ہوگا، وہ پاکستان کے مغربی علاقے میں پیدا ہوگا جو ہمارا نجات دہندہ بنے گا۔ یعنی وہ شخص اس علاقے سے پیدا ہوگا جو علاقہ افغانستان یا ایران کے ساتھ لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جنگی ہتھیاروں اور جنگی کارروائیوں کا ماہر لشکر آئے گا، اس سے مسلمانوں کو زبردست اور بے حساب تقویت پہنچے گی۔ ترک، ایران، عرب اور مشرق وسطیٰ والے بھی امداد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے۔ نیز پہاڑوں، بیابانوں اور صحراؤں سے عرب بھی آئیں گے۔ آگ والا سیلاب ہر طرف رواں دواں ہوگا۔ چترال، ناگا پربت، چین، گلگت کے ساتھ کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ بھی میدان جنگ بنے گا۔ ترک، چینی اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے۔ یہ سب تمام لوگ ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کر لیں گے۔ یہ چیونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کریں گے۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ اہل کابل بھی کافروں کو قتل کرنے کے لیے نکل آئیں گے۔ کافر لوگ دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے۔ سرحد کے غازیوں سے زمین لرز اٹھے گی۔ وہ مقصد کے حصول کے لیے دیوانہ وار آئیں گے۔ ناظرین، برٹش دور کے شمال مغربی سرحدی صوبے کا نام، جس کا نام بعد میں خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا، اس کا نام لے کر شاہ صاحب نے اس خطے کے مجاہدین کی شجاعت کی تعریف کی ہے۔
اسی دوران ایک بڑی جنگی عظیم لڑی جائے گی۔ اس جنگ سے ایک عالم کا قتل بغیر شک و شبہ کے ظاہر ہوگا۔ شاہ غربستان ہتھیاروں اور اسلحے کے زور پر فتح حاصل کرے گا، جبکہ کافر قوم کو ایسی شکست سے دوچار ہونا پڑے گا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی۔ پھر کہتے ہیں کہ ہر خاص و عام سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اس کام میں سینکڑوں قسم کے غم کی زیادتی ہوگی۔ فریضہ حج کے بعد اور عید الفطر کی نماز سے پہلے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقے کو حاصل کریں گے جو انہوں نے غاصبانہ طور پر ضبط کیا ہوا تھا۔ دریائے اٹک یعنی دریائے سندھ کافروں کے خون سے 3 دفعہ سرخ ہوگا۔ ناظرین، یہ نوٹ کریں کہ شاہ صاحب نے اپنے اشعار میں دریائے سندھ کے فارسی نام رود ہند کی بجائے رود اٹک کا لفظ استعمال کیا ہے، جو ان کی روحانی صلاحیت کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ وہ اس طرح کے حرف ٹے فارسی میں نہ ہونے کے باوجود اس فارسی شعر میں اس لفظ کے استعمال کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی پاکستان کے موجودہ دور کے اردو دان طبقے کے لیے ہی کی گئی ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی زبان اردو ہے اور اردو میں یہ حروف تہجی یعنی ٹے مستعمل ہے اور کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ پھر شاہ صاحب ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ پنجاب شہر لاہور ملک کشمیر نصرت شدہ، دریائے گنگا جمنا کا علاقہ اور بجنور شہر پر مسلمان غالبانہ قبضہ کر لیں گے، یعنی مشرقی پنجاب کے علاوہ اتر پردیش کا پورا علاقہ فتح کرنے کی خوشخبری بھی دے دی گئی ہے۔ ناظرین، پھر کہتے ہیں کہ ہوبرو لڑکیاں اور حسین دلربائیں مجاہدین مال غنیمت کے طور پر اپنی ملکیت میں لے لیں گے۔ اب اس شعر سے ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ ممبئی بھی فتح ہوگا اور ان کی فلم انڈسٹری جو اپنی ہر فلم میں پاکستان کو فرضی شکست دیتی ہے، حقیقی جنگ میں پاکستان کے قبضے میں آ جائے گی۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کام کے بعد کافر مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی جری افواج فتح حاصل کر کے خوش ہو جائیں گی۔ یہ لڑائی 6 ماہ تک انسانوں کے درمیان چلتی رہے گی۔ مسلمان اللہ کے فضل سے فتح یاب ہوں گے، اللہ کے حکم سے مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ اللہ پاک خالقانہ لطف و کرم فرمائیں گے، دین اور ایمان کے بدحوا لوگ قتل کر دیے جائیں گے، تمام ہندوستان ہندوؤں کی عملداری سے پاک ہو جائے گا، اسلام کا غلبہ ہندوستان میں 40 سال تک رہے گا اور اس کے بعد دجال ایران کے شہر اصفہان سے ظاہر ہوگا۔ ہندوستان کی طرح مغرب یعنی یورپ و امریکہ کی تقدیر بھی خراب ہو جائے گی اور تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، اب یہ پیشن گوئیاں پڑھ کے آپ جان چکے ہوں گے کہ ہم انشاءاللہ نہ صرف کشمیر بلکہ پورا ہندوستان بھی فتح کرنے والے ہیں۔ ان پیشن گوئیوں میں صرف دریائے اٹک کے خون سے بھرنے والی پیشن گوئی سے ہمیں تشویش ہے۔ اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ کفار کا لشکر کشمیر سے یلغار کرتا ہوا اٹک تک پہنچے گا جہاں اسے فیصلہ کن شکست ہوگی، یا پھر یہ لاہور کی طرف سے حملہ آور ہوگا اور پورے پنجاب پر قبضہ کرنے کے بعد دریائے اٹک تک پہنچے گا اور وہاں پر اسے جہنم واصل کیا جائے گا؟ ناظرین، اس کا جو بھی مطلب ہو، اس پہ تھوڑی سی تشویش ہمیں ہے، باقی انشاءاللہ یہ تمام پیشن گوئیاں ہمارے حق میں ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دوبارہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری اس طرح کی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں گے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔